لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیج ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ایک تھاٹ، ایک خیال ہر روز غور کرتے ہیں اس پر کہ خدا ہماری ترقی و ترویج کے لیے آج ہم سے کیا کلام کرنے کو ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے یسایہ کی کتاب اس کے 17 باب کی 10ویں آیت آج میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں، اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیج ہے۔ کلام بڑی کلیئرلی ہم سے ہم کلام ہے اور صفائی کے ساتھ ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کر دیتے ہیں اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہیں رکھتے ہیں، ہم خود پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے روپے پیسے پہ بھروسہ کرتے ہیں یا اپنی معاشی حالات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے بزنس پر بھروسہ کرتے ہیں یا اپنی تعلیم و تربیت پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے: اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں۔ کہ سخت محنت کرتے ہیں، سب محنت کرنے کے بعد جب اس کا پھل ملتا ہے، اس کام کے ختم ہونے پہ، اس کام کے مکمل ہونے پہ اس کا پھل بھی نظر آتا ہے، تو خدا کا کلام آگے بیان کرتا ہے: لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیج ہے۔ لیکن یہ ساری محنت، یہ ساری محنت کے نتیجے میں حاصل ہونے والا رزلٹ سخت دکھ اور مصیبت کے وقت میں ہمارے کسی کام نہیں آنے کا۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش نہ کریں اور اپنی توانائی کی چٹان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے نجات دینے والے خدا کو کبھی فراموش نہ کریں اور اپنی توانائی کی چٹان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے یسایہ کی کتاب اس کا 15 باب۔ مواب کی بابت بار نبوت۔ ایک ہی رات میں آر مواب خراب و نابود ہو گیا، ایک ہی رات میں کیر مواب خراب و نیست ہو گیا۔ بیت اور دیبون اونچے مقاموں پر رونے کے لیے چڑھ گئے ہیں، نبو اور مدیبہ پر اہل مواب واویلا کرتے ہیں، ان سب کے سر منڈائے گئے اور ہر ایک کی داڑھی کاٹی گئی۔ وہ اپنی راہوں میں ٹاٹ کا کمر بند باندھتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زار زار روتے ہیں۔ حسبون اور الیلہ واویلا کرتے ہیں، ان کی آواز یحز تک سنائی دیتی ہے۔ اس پر مواب کے مسلح سپاہی چلا چلا کر روتے ہیں، اس کی جان اس میں تھر تھراتی ہے، میرا دل مواب کے لیے فریاد کرتا ہے۔ اس کے بھاگنے والے زگر تک اجلت شلیشا تک پہنچے، ہاں وہ لوہید کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑھ جاتے اور حور و نعیم کی راہ میں ہلاکت پر واویلا کرتے ہیں۔ کیونکہ نمریم کی نہریں خراب ہو گئیں، کیونکہ گھاس کملا گئی اور سبزہ مرجھا گیا اور رویدگی کا نام نہ رہا، اس لیے وہ فراوان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور ذخیرہ جو انہوں نے رکھ چھوڑا تھا بیت کی ندی کے پار لے جائیں گے۔ کیونکہ فریاد مواب کی سرحدوں تک اور ان کا نوحہ اجلائم تک اور ان کا ماتم بیرالیم تک پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں، میں دیمون پر زیادہ مصیبت لاؤں گا، کیونکہ اس پر جو مواب میں سے بچ کر بھاگے گا، اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا۔ یسایہ کی کتاب 16 باب۔ سلا سے بیابان کی رات دختر سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو، کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر مواب کی بیٹیاں آوارہ پرندوں اور ان کے پراگندہ بچوں کی مانند ہوں گی۔ صلاح دو، انصاف کرو، اپنا سایہ دوپہر کو رات کی مانند بناؤ، جلا وطنوں کو پناہ کو حوالہ نہ کرو، میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں، تو مواب کو غارت گروں سے چھپا لے، کیونکہ ستم گر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی،
اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے۔ یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمہ میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ ہم نے مواب کے گھمنڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کا تکبر اور گھمنڈ اور قہر بھی سنا ہے، اس کی شیخی ہیچ ہے۔ سو مواب واویلا کرے گا، مواب کے لیے ہر ایک واویلا کرے گا۔ کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہ حالی میں ماتم کرو گے۔ حسبون کے کھیت سوکھ گئے، قوموں کے سرداروں نے سبما کی تاک کی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا۔ وہ یزیر تک بڑھی، وہ جنگل میں بھی پھیلی، اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں، وہ دریا پار گزری۔ پس میں یزیر کے آہ و نالہ سے سبما کی تاک کے لیے زاری کروں گا۔ اے حسبون، اے الالہ، میں تجھے اپنے آنسوؤں سے تر کر دوں گا، کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور غلہ کی فصل کو گوگائی جنگ نے آ لیا اور شادمانی چھین لی گئی، اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی، اور پاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا۔ پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے۔ انگور کی فصل کے گوگا کو موقوف کر دیا، اس لیے میرا اندرون مواب پر اور میرا دل کیر حارس پر بربت کی مانند فغان خیز ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جب مواب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے، بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے، تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا۔ پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں، مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی، اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں۔ یسایہ کی کتاب 17 باب۔ دمشق کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہو جائے گا۔ ایر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی، وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا، اور افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا۔ دمشق اور ارام کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی۔ رب الافواج فرماتا ہے، جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا وہی ان کا ہوگا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کاٹ کر گلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے، بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائیم کی وادی میں کوشہ چینی کرے۔ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا، جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے، یعنی 2-3 دانے چوٹی کی شاخ پر، 4-5 پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی، اور وہ مذبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا، اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی مانند ہوں گے، جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے، اور وہاں ویرانی ہوگی۔ چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے، اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے۔ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے۔ امتیں سیلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی، پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائیں گی، اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے، اور اس گرد کی مانند جو بگولے میں چکر کھائے رگیدی جائیں گی۔ شام کے وقت تو ہیبت ہے، صبح ہونے سے پیشتر وہ نابود ہے۔ یہ ہمارے غارت گروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بکھرا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔